اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4۔ میں نے گزشتہ اسباق کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی۔ اس تختی کے اندر حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی اور مشق کو بیان کیا گیا ہے، اور اس تختی کے اندر جو حروف ذکر ہیں، جن حروف کا تذکرہ ہے، وہ مخارج کی ترتیب پر ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مخارج کی ترتیب صعودی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف۔ حلق کے نیچے کے حصے سے مخارج شروع ہوتے ہیں اور ہونٹوں پر آ کر حروف کے مخارج ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں حروف کے 17 مخارج میں سے جو بقیہ مخارج ہیں ان کی ہم نے پہچان کرنی ہے، اور پھر ان حرکات کے ساتھ حروف کی ادائیگی کی مشق کرنی ہے۔ کل کے سبق میں 8 مخارج ہم نے پڑھے۔ آج کا ہمارا سبق مخرج نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 9 ادنیٰ حافہ ما طرف لسان۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں زبان کے مختلف حصے اور ان کے نام ذکر کیے تھے۔ ان میں زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس کو حافہ لسان کہتے ہیں، جو داڑھوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ نواجذ، طواحن اور ضواحک، ان کے مقابلے میں زبان کا جو کنارہ آتا ہے اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ تو ادنیٰ حافہ، اب اس حافہ میں جو نواجذ کے مقابلے کا حصہ ہے، جو طواحن کے مقابلے کا حصہ ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ البتہ جو ضواحک کے مقابلے کا حصہ ہے وہ ضواحک کے ساتھ ٹکرائے گا، اور اس کے ساتھ طرف لسان، زبان کا وہ حصہ جو 12 دانتوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ جب ادنیٰ حافہ ضواحک کے ساتھ اور طرف لسان 12 دانتوں سے ٹکرائے گا تو اس سے لام ادا ہوگا۔ ادنیٰ حافہ ما طرف لسان، ضواحک اور دانتوں کے مسوڑے، دانتوں کی جو جڑ ہے اس سے اوپر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو مسوڑے کہا جاتا ہے۔ تو ادنیٰ حافہ ما طرف لسان یعنی ادنیٰ حافہ ضواحک کے ساتھ ٹکرائے گا، اور طرف لسان 12 دانتوں کے ساتھ، ان کے اوپر جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ جب ٹکرائے گا تو اس سے لام ادا ہوگا۔ مخرج نمبر 10 طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان زبان کا وہ حصہ جو 12 دانتوں کے مقابلے میں آتا ہے، جب یہ دانتوں کے مسوڑوں سے ٹکرائے گا تو اس سے نون ادا ہوگا۔ مخرج نمبر 11 طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زبان کے مختلف حصے، زبان کی جڑ، وسط زبان،
حافہ لسان، طرف لسان، اسی طرح زبان کا اوپر ظاہر لسان، نیچے بطن لسان. تو یہ زبان کی جو پشت ہے، جب یہ طرف لسان کی پشت اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے ٹکرائے گی تو اس سے را ادا ہوگا. طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے را ادا ہوتی ہے. مخرج نمبر 12، نوک زبان، زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کے مقابلے میں آتا ہے. زبان کی نوک، نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، قا، دال اور تا. مخرج نمبر 13، نوک زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے. پچھلے مخرج میں نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس مخرج نمبر 13 کے اندر نوک زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ضا، ذال، ثا. یہ 3 حروف اس سے ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 14، رأس لسان اور ثنایا علیہ کے کنارے ما اتصال ثنایا سفلا کے. کیا مطلب؟ نوک زبان اور اس کے ساتھ ثنایا علیہ کے کنارے، ثنایا علیہ اوپر والے سامنے والے 2 دانت، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے والے 2 سامنے والے دانت جن کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے. تو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، ان دونوں کے کنارے جب ان کے ساتھ زبان کی نوک ٹکراتی ہے، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، صاد، زا اور سین. مخرج نمبر 15، ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے. اوپر والے 2 دانت جن کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، ان ثنایا علیہ کے کنارے جس وقت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ٹکراتے ہیں تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، فا. مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 با اور نمبر 3 میم. البتہ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے گول ہونے سے ادا ہوتا ہے. نہ تمام گول کرنے ہیں، آپس کے اندر ہونٹوں کو ملنا نہیں چاہیے. واو، واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا. اور با، یہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتی ہے. مثلا ہماری یہ دونوں انگلیاں ہیں، اب ہم نے با کو ادا کرنا ہے، اس میں ہمیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ہونٹوں کو آپس میں بھینچنا نہیں ہے، سختی کے ساتھ نہیں ملانا. عام نارمل انداز میں مثلا ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے با کو ادا کرنا ہے تو کیسے ادا کریں گے؟ با، با. اس میں ہونٹوں کو سخت کرنے کی، آپس میں سختی کے ساتھ ملانے کی، بھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ انگلیوں کے ذریعے سے آپ سمجھیں، مثلا یہ ہماری 2 انگلیاں ہیں، ہم نے با کو ادا کرنا ہے، با، بس یوں ہی، با. یہ تری والے حصے سے آپس کے اندر ملنے سے ادا ہوتی ہے، اس لیے اس با کو بحری کہتے ہیں، باہر سمندر سے. اور میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جو دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ہے وہ آپس میں ملتا ہے، اس سے میم ادا ہوتا ہے. آپ انگلی کے ذریعے سے سمجھیں تو ہم نے با کو ادا کیا تھا، با. اور اگر میم کو ادا کرنا ہے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں گے، یوں انگلی تھوڑی سی آگے کی طرف جائے اور پھر اس کو اوپر کی طرف اٹھا دیں، میم. یہ
خشکی والا جو حصہ ہے دونوں ہونٹوں کا یہ آپس کے اندر ٹکرائے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 17 خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ جو ناک کا بانسا ہے اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو مخارج بیان کیے جا رہے ہیں وہ مخارج تو حروف کے بیان کیے جا رہے ہیں، الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف تہجی ہیں، حروف مفردات ہیں، حروف ہجا ہیں، مخارج تو ان کے بیان کیے جا رہے ہیں، غنہ تو حرف نہیں ہے، تو اس کا یہاں پر مخرج کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو غنہ ہے، یہ جو ناک کے بانسے کے اندر ایک مخرج ہے جس کو خیشوم کہا جاتا ہے، یہ بھی حرف کا مخرج ہے، یہ بھی حرف کا مخرج ہے۔ اس حرف سے مراد اخفاء والا نون، اسی طرح ادغام والا نون، جو ادغام والا نون ہوگا اسی طرح جو اخفاء والا نون ہوگا وہ ناک کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر غنہ ہوتا ہے اور غنہ کی ادائیگی ناک کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اس لیے خیشوم یعنی ناک کا بانسا یہ نون مخفات اخفاء والا نون، اسی طرح نون مدغم ادغام والے نون کا مخرج ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے مخارج کے اندر پڑھا کہ یا واو مدہ کا مخرج الگ ہے، واو غیر مدہ کا مخرج الگ ہے۔ واو مدہ کا مخرج جوف دہن پہلا مخرج، اور واو غیر مدہ جو ہے اس کا مخرج وہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یا کے متعلق ہم نے مخارج میں یا مدہ کا مخرج پہلا مخرج، مخرج نمبر 1 جوف دہن، اس سے یا مدہ ادا ہوتی ہے، اور جو یا غیر مدہ ہے، یا متحرک ہو یا لین ہو، اس کا مخرج نمبر 7 وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے یا ادا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جو نون اخفاء والا ہے، جو نون ادغام والا ہے، اس کا مخرج تو خیشوم یعنی ناک کا بانسا ہے، اور اس کے علاوہ جو نون ہے اظہار والا نون وغیرہ، اس کا مخرج وہ مخرج نمبر 10 جو ہم نے پڑھا طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خیشوم یعنی ناک کے بانسے کو، غنے کے مخرج کو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ تو کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس تختی نمبر 4 کے اندر حرکات کو بیان کیا گیا ہے، تو حرکات کے اندر ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرکت کو لمبا کر دیا جاتا ہے جس سے وہ حرکت نہیں رہتی بلکہ وہ حرف بن جاتا ہے، وہ حرف بن جاتا ہے، اور بسا اوقات اس میں معنی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ آدمی توحید سے شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اب ناصارا اس کے اوپر ہم نے زبر پڑھا تو معنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس حرکت کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اب یہاں پر توحید نہیں ہے بلکہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، لیکن جب نصارا کریں گے تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکت کی ادائیگی میں اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح حرکت والے حرف کو ادا کرتے ہوئے اتنا مختصر بھی نہیں کرنا کہ وہاں پر حمزہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جب ہم نے ہجا کرنا ہے، حرف کا نام لینا ہے، اور پھر ہم نے حرکت کا نام لینا ہے، تو حرف کا نام ہم نے پورا لینا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت بچہ ہجا کرتا ہے، ہجا کرتے ہوئے بچہ حرف کا نام بالکل ٹھیک لیتا ہے، موٹا حرف ہے تو اس کو موٹا پڑھتا ہے، لیکن جس وقت حرکت پڑھنے کے بعد اس کو آپس میں ملاتا ہے اس وقت اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، اور اس وقت اس حرف کو موٹا نہیں بلکہ باریک پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر قو ہے، اب بچے سے آپ پوچھیں بھئی آپ اس کا ہجا کرو، اس کا جوڑ کرو، تو وہ پڑھتا ہے قو زبر قو،
یہ تو ٹھیک ہے، لیکن غلطی کیا ہوتی ہے؟ طا زبر تا، اب پہلے طا اس نے ٹھیک پڑھا، اور جس وقت اس نے آپس میں حرف اور حرکت کو ملایا ہے اس وقت اس نے غلطی کی ہے، اور یہاں پر طا یہ تا سے بدل گیا ہے۔ اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے، میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم حفظ کے اندر پڑھتے تھے، ہمارا سالانہ وفاق المدارس کا امتحان تھا بورڈ کا حفظ کا، تو ہم جتنے طالب علم تھے سارے بہت محنت کرتے تھے، ہر وقت منزل یاد کرنی، پڑھتے رہنا، کیونکہ وفاق کا امتحان ہے، بورڈ کا امتحان ہے، تو ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے نمبروں میں پاس ہو، تو ہم بہت محنت کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی تھے، عبد المجید ان کا نام تھا، ان کو منزل ماشاءاللہ بہت یاد تھی، تو وہ دن رات سوئے رہتے تھے، یا سوئے رہنا یا پھر شرارتیں کرتے رہنا، اور جو پڑھنے والے ساتھی ہوتے تھے ان کو بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، کوشش ہوتی تھی ان کی کہ میں نہیں پڑھ رہا تو پڑھنے ان کو بھی نہیں دینا۔ ہم اس کو کہتے یار مہربانی کر ہمیں پڑھنے دے، آپ نے تو پڑھنا نہیں ہے، آپ کو تو منزل یاد ہے۔ کہتا ہے مجھے تو منزل یاد ہے، جب میں نے نہیں پڑھنا تو تمہیں نہیں پڑھنے دینا میں نے۔ خیر امتحان کا دن آ گیا تو ممتحن کے پاس ہم بھی چلے گئے، امتحان ہم نے بھی دیا، انہوں نے بھی دیا، اور جب رزلٹ آیا باقی پوری کلاس کے 100 نمبر، اور وہ طالب علم جو ہر وقت ہم اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو کھیل کے اندر میں نے شامل کرنا ہے اور ان کو کھیل کے اوپر لگانا ہے، اس کے 90 نمبر ہیں، یعنی 10 نمبر ان کے کم ہیں۔ اس سے پوچھا گیا بھی یہ آپ کو تو ماشاءاللہ منزل بھی بہت یاد ہے اور آپ نے سنایا بھی ٹھیک ہے، اس میں غلطی بھی کوئی نہیں ہے، تو بعد کے اندر پتہ چلا کہ ممتحن نے جس جگہ سے ان سے قرآن کریم سنا ہے وہ 8ویں پارے کے اندر ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ طا کی غلطی انہوں نے کی کہ اس نے پڑھا فی سم الخیاط، ممتحن نے پھر اس سے کہا دوبارہ پڑھو، اس نے پھر یہی پڑھا فی سم الخیاط۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں، اور دیکھنے میں بھی حروف تو بالکل ٹھیک پڑھے جا رہے تھے، البتہ اس میں مخرج کی غلطی تھی کہ وہ طا کو تا پڑھ رہے تھے۔ اب اس ایک غلطی کی بنیاد پر اس کے 10 نمبر کٹ گئے۔ تو اس لیے ان حروف کو پڑھتے ہوئے، ان کی ادائیگی کرتے ہوئے، ہجا کرتے ہوئے، جہاں ہم نے حرف کا نام لینا ہے اس کو صحیح طرح مخرج سے ادا کرنا ہے، کہ جس وقت اس حرف کو حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرکت لمبی نہ ہو کہ حرف سے بدل جائے، اور اسی طرح موٹا حرف ہے تو اس کو موٹا، اور باریک حرف ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ موٹا حرف پڑھتے ہوئے اس کو باریک حرف سے بدل دیں اور باریک حرف پڑھتے ہوئے اس کو موٹے حرف کے ساتھ بدل دیا جائے۔ آخر میں چند ایک حروف کے میں ہجے اور اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا آپ کے سامنے بطور مشق کے 2-4 الفاظ عرض کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق پوری تختی کی مشق فرمائیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ اب اس کو جب آپس میں ملا کر پڑھنا ہے، اب ایک مرتبہ تو ہجا کرتے ہوئے ہم نے پڑھا ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، اور ایک مرتبہ حرف اور حرکت کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تو اس ملا کر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اس کو الگ الگ پڑھیں، ہا ہی ہو، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان تینوں حروف کو آپ ملا کر پڑھیں، ہا ہی ہو، آ عی عو، ہا ہی ہو، غ غی غو، تینوں کو ملا کر پڑھیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو الگ الگ پڑھیں، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی،
خو. اسی طرح نیچے چلیں. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. تو اس طرح شروع سے لے کر آخر تک کم از کم 2 مرتبہ آپ اس پوری تختی کی مشق کریں. اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مخارج سے حروف ادا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہجا کرتے ہوئے ہم نے مخارج اور صفات کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد جب ملا کر پڑھیں گے اس کے اندر بھی مخارج اور صفات کا خاص خیال رکھا جائے.